اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وإیایا فارہبون وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافر بہ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا وإیایا فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون صدق الله العلي العظيم۔ یہ سورہ بقرہ کا چوتھا رکوع ہے، پانچواں رکوع۔ چوتھے رکوع تک تلاوت اور ترجمہ اور تفسیر بیان ہو چکی ہے۔ اس سے پہلے رکوع میں بیان تھا کہ ابلیس نے اللہ کو حکم سے سرتابی کی، اللہ نے اسے اپنی رحمت سے دور کر دیا، اور اس کا بھی بیان تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا، حضرت حوا کو حکم دیا کہ لا تقربا هذه الشجرہ، کہ درخت کے قریب مت جانا، مگر حضرت آدم علیہ السلام نے کھا لیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم لوگ زمین پر اتر جاؤ۔ اور ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے کچھ کلمات حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں لقا ہوئے، اور اس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انہوں نے استغفار اور توبہ کی۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمَ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ دوسری آیت میں ذکر ہے کہ وہ کلمات کیا تھے، وہ یہ تھے کہ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی۔ اب یہاں سے سلسلہ کلام آگے بڑھتا ہے اور بنی اسرائیل کا تذکرہ ہوتا ہے۔ پہلے یہ جان لیجئے کہ بنی اسرائیل کون ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے جو تناسل کا سلسلہ شروع ہوا ہے، نسل بڑھی ہے، تو پھر حضرت نوح کا زمانہ آیا، ان کو حضرت آدم ثانی کہا جاتا ہے، کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں بہت بڑا طوفان آیا، عالمگیر طوفان، یعنی جہاں تک نسل انسانی اس زمانے میں بستی تھی وہاں تک وہ طوفان شامل ہو گیا، اور جتنے بھی کفار اور منکرین حق تھے سب ختم ہو گئے، تباہ و برباد ہو گئے، ڈوب گئے۔ بس وہ افراد بچ گئے جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے ساتھ کشتی پر سوار ہوئے تھے۔ اب یہاں سے سمجھ لیجئے کہ نسل انسانی کا نیا آغاز ہوتا ہے، اسی لیے آپ کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، یہ دوسرے آدم ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے انسانی نسل کا آغاز ہوا، اور پھر جب بہت بڑی جماعت بلکہ اکثریت ہلاک اور برباد ہو گئی، ڈوب گئی اس طوفان میں، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد سے پھر سلسلہ شروع کیا ہے، اس لیے ان کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ یہ سلسلہ آگے بڑھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تک آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پہلے بیٹے تھے حضرت اسماعیل، اور دوسرے بیٹے تھے حضرت اسحاق۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو حجاز میں بسایا، یعنی مکہ معظمہ میں، اس وقت مکہ نام نہیں تھا، بعد میں یہ نام پڑا۔ خانہ کعبہ کے قریب حضرت اسماعیل کو بسایا، اور پھر وہاں سے حضرت اسماعیل کی اولاد کا سلسلہ شروع ہوا، اور شام کے علاقے میں حضرت اسحاق کو بسایا، اور آپ سے آپ کی نسل کا سلسلہ شروع ہوا۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو نسل چلی ہے دو مقامات سے فروغ ہوا ہے، ایک تو مکہ معظمہ سے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل، اور دوسرے شام کے علاقے سے وہ حضرت اسحاق کی نسل۔ حضرت اسحاق کے صاحبزادے تھے حضرت یعقوب، حضرت یعقوب۔ تو یہ اسرائیل حضرت یعقوب کا خطاب ہے۔
اسرائیل عبرانی زبان کا لفظ ہے، اسرائیل کے معنی ہوتے ہیں عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ۔ عبرانی زبان میں ایل کے معنی ہوتے ہیں خدا، اللہ، اسی لیے اس علاقے کا نام تھا جو خاص عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ کے تھا، جسے آج مسجد اقصیٰ کا جو علاقہ ہے اسے ایلیا کہا جاتا ہے، اور اللہ کے لیے ایل کا لفظ آیا ہے۔ اسی سے ہے اسماعیل، اسرائیل، اسما مانے سن لیا، عربی زبان میں بھی ہے سمع یسمع، سماعتن مانے سننا، جیسے سمع اللہ لمن حمیدہ۔ تو اسماعیل اس لیے نام پڑا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر کافی ہو چکی تھی، کوئی اولاد آپ کے گھر میں نہیں تھی، تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے کہ یا اللہ کوئی اولاد دے دے کہ میرے جو اسلامی مشن ہے اس کو آگے بڑھا سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی اور حضرت اسماعیل پیدا ہوئے، اس لیے ان کا نام پڑا اسماعیل، اللہ نے سن لیا۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا جو خطاب ہے وہ ہے اسرائیل، اسر کے معنی ہوتے ہیں بندہ، غلام، بندہ، تو اور ایل اللہ، اسرائیل کے معنی ہے اللہ کا بندہ، اللہ کا غلام، اسی کو عربی میں عبداللہ کہا جاتا ہے۔ تو اصل نام تو یعقوب ہے لیکن اسرائیل ان کا لقب ہے۔ تو آپ سے جو اولاد چلی ہے، آپ سے جو اولاد چلی ہے ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی 12 اولاد تھی، 12 اولاد، 11 اولاد تو بڑی مشہور ہی ہے، لیکن سب سے جو مشہور اولاد ہوئی وہ حضرت یوسف علیہ السلام۔ حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ تک ہو گئے، عزیز مصر ہو گئے، اور آپ کے جو 11 بھائی تھے وہ اس کے بعد مصر آ گئے، مصر میں بس آیا ہے۔ تو یہ جو 12 اولاد تھی حضرت یعقوب علیہ السلام کی، تو ایک ایک بیٹے سے ایک ایک خاندان آگے بڑھا ہے۔ تو بنی اسرائیل کی 12 شاخیں ہو گئی اور ان کے 12 سردار ہو گئے۔ اسنا عشرہ نقیبہ قرآن میں ہے کہ ہم نے ان کے 12 سردار مقرر کر دیے، لیکن یہ جھگڑالو بہت تھے، ہر چیز میں یہ جھگڑا کرتے تھے۔ آگے جائیے تو ایک باپ ہیں حضرت یعقوب، ایک والد، ان کے 12 اولاد۔ ارے اس قدر مزاج میں تلخی تھی اور حسد تھا، اور ایک دوسرے کی ترقیات کو دیکھ کر اس قدر جلن ہوتی تھی کہ حضرت یوسف کے بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا انہیں۔ یہ تو قرآن میں سورہ یوسف میں پورا بیان ہے۔ سگے بھائی تھے اور حضرت یعقوب ان کے مزاج کو جانتے تھے۔ بچپن میں حضرت یعقوب نے خواب دیکھا تھا، وہ یہ دیکھا تھا کہ 11 ستارے ہیں، یہ سب میرے سامنے جھکے ہوئے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، اور اسی خواب میں دیکھا کہ سورج بھی ہے اور چاند بھی ہے۔ صبح کے وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے بیان فرمایا، ان رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ ابا میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے ہیں، اور میں نے دیکھا کہ چاند ہے اور سورج ہے، اور یہ 11 ستارے میرے سامنے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام بھائیوں کا مزاج جانتے تھے، تو فرمایا کہ لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا، اپنے بھائیوں کے سامنے یہ خواب بیان مت کرنا، وہ کچھ چال چلیں گے تمہارے خلاف۔ تو 11 ستارے جو اشارے میں کہا گیا تھا حضرت یوسف علیہ السلام سے خواب کی صورت میں، وہ 11 ستارے ان کے بھائی تھے۔ اور ماں اور باپ کا جو تذکرہ ہے تو ماں سے مراد چاند سے مراد ماں ہے، اور سورج سے مراد والد گرامی۔ تو حضرت یعقوب کے 12 بیٹے، حضرت یوسف علیہ السلام کے علاوہ 11 اور، ایک بنیامین تھے، اس کے علاوہ 10 اور تھے، الگ الگ ماؤں سے تھے۔ 2 سگے بھائی تھے حضرت یوسف اور بنیامین، یہ ایک ماں سے تھے، اور دوسری ماؤں سے تھے، والد سب کے ایک تھے۔ تو اب ایک ایک بیٹے سے اتنی نسل چلی کہ پورا خاندان ہو گیا۔ تو ان کے 12 خاندان ہو گئے، لیکن آپس میں بڑے جھگڑالو تھے۔ حد یہ ہے کہ جب زمانہ آ گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، میں نے بتلایا ابھی، وہ ذرا تاریخ اپنے سامنے رکھیے گا۔ حضرت یوسف مصر میں آئے، عزیز مصر بنے، پھر جب کنعان کے لوگ کو معلوم ہوا قحط پڑا تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی مدد کے لیے آئے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ یہ حضرت یوسف تو ہمارے بھائی ہیں جو عزیز مصر بنے ہیں۔ تو حضرت یوسف نے اپنے تمام بھائیوں کو اور اپنی والدہ کو اور اپنے والد کو سب کو مصر میں بلا لیا،
اور یہی ان لوگوں نے بود و باش اختیار کر لی. تو ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر بہت سے انبیاء کرام کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، پیغمبروں کو بھیجا، اور ساتھ ساتھ ان کے خاندان میں حکومت بھی رکھی، سلطنت رکھی. کئی بادشاہ ہوئے، حضرت داؤد ہوئے، حضرت سلیمان ہوئے. اتنا عظیم بادشاہ پھر ہوا نہیں دنیا میں. یہاں تک ان کی بادشاہت ہواؤں پر تھی، ان کی بادشاہت جانوروں پر تھی، ان کی بادشاہت جنات اور شیاطین پر تھی. وہ بڑی بڑی عمارتیں بنواتے تھے اور بڑی بڑی دیگیں پتھروں سے کٹوا کر بناتے. وہ جنات سے یہ کام لیتے تھے، جنات سے یہ کام لیا کرتے تھے. ہوائیں ان کے تخت کو لے کر اڑا کرتی تھی. یہ ساری چیزیں تھی. شیطان ان کے سامنے پاوا زنجیر ہو کر آیا کرتے تھے، ان کے فرما بردار ہوا کرتے تھے. یہ ساری چیزیں یعنی اللہ نے ان کے خاندان میں حکومت بھی رکھی اور نبوت بھی رکھی. پھر ایک زمانہ آیا کہ مصر میں ایک قبطی خاندان بھی آباد ہوا، اور اسی قبطی خاندان میں فرعون بھی ہو گئے. بادشاہت ان کے ہاتھوں میں آ گئی. تو وہاں جو بادشاہ ہوتا تھا قبطیوں میں، اس کا لقب فرعون ہوتا تھا. فرعون کسی ایک آدمی کا نام نہیں ہے، فرعون لقب. جیسے ایران میں جو بادشاہ ہوتا تھا اس کو کسریٰ کہا جاتا تھا. روم میں جو بادشاہ ہوتا تھا اسے قیصر کہا جاتا تھا. حبشہ میں جو بادشاہ ہوتا تھا اسے نجاشی کہا جاتا تھا. تو مصر کا جو بادشاہ ہوتا تھا اسے فرعون کہا جاتا تھا. قرآن مجید میں جن فرعون کا تذکرہ ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا فرعون ہے، ورنہ ہر بادشاہ کا خطاب فرعون ہوتا تھا. جیسے ہم لوگ اردو میں بادشاہ کہتے ہیں، ہندی میں راجا کہتے ہیں، تو اسی طرح مصر میں فرعون کہا جاتا تھا. تو اللہ کی کتاب ان کے پاس آتی رہی، بنی اسرائیل کے پاس اللہ کے پیغمبر ان کے پاس آتے رہے، حکومتیں بھی ان کے پاس رہیں. مگر جب یہ رہ کر روگرداں نہیں کرتے تھے، اللہ کے حکم سے پھر جایا کرتے تھے. اللہ بار بار ان سے عہد لیا کرتا تھا، میثاق لیا کرتا تھا، لیکن وہ منہ موڑ کر پھر گمراہی مبتلا ہو جایا کرتے تھے. سزا کے طور پر بہت سارے عذاب بھی ان کے پاس آتے، کچھ دن کے لیے سدھرتے، پھر اسی روش پہ چل پڑتے تھے. تو بنی اسرائیل کا تذکرہ قرآن مجید میں بہت ہوا ہے. سب سے زیادہ جس قوم کا تذکرہ قرآن مجید میں ہوا ہے وہ بنی اسرائیل کا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں تذکرہ فرمایا ہے اقوام عالم کا، قصہ کہانی کے طور پر نہیں، داستان گوئی کے طور پر نہیں، بلکہ عبرت اور نصیحت کے لیے. یہ جو بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے یوں ہی نہیں ہے. بتلانا مقصود ہے کہ بنی اسرائیل کو ہم نے دنیا کی بادشاہی بھی دی، مذہبی قیادت بھی دی. یہاں تک کہ اللہ فرماتا ہے کہ ان کے زمانے میں سب سے افضل انہیں بنایا، تمام عالمین پر فضیلت دی انہیں. لیکن جب ہمارے انبیاء سے انہوں نے سرتابی کی، ہمارے احکام کو چھوڑا، ہماری باتوں پر عمل نہیں کیا، اور ہماری جو ہماری کتاب کی آیتیں تھی اس کا سودا کیا کہ دنیا کے بدلے اسے بیچ دیا، دنیا کی تھوڑی سی قیمت حاصل کی، ہمارے آیتوں کا سودا کر بیٹھے، تو ہم نے ان کو ذلیل اور رسوا کیا ہے. اور ایسی ایسی رسوائیاں ہوئی ہیں کہ بادشاہوں کے ذریعہ انہیں پیٹا گیا، ان کا قتل کیا گیا، ان کو بے گھر کیا گیا، سب کچھ ہوا ہے. یہ سب بتلانا مقصود ہے کہ ان کو کتاب دی گئی، انہی کو اہل کتاب کہا جاتا ہے. بنی اسرائیل جو ہے اہل کتاب، جہاں قرآن میں کی کتاب والے، توریت والے، زبور والے، انجیل والے، ان سے یہی مراد ہوتے ہیں. تو بتلانا مقصود یہ ہے کہ اے مومنو تمہیں بھی کتاب دی گئی ہے، وہ قرآن. اللہ نے سب سے عظیم نبی تمہارے پاس بھیجا ہے. زور، دبدبا، طاقت، قوت، حکومت سب تمہیں عطا فرمائی گئی. بنی اسرائیل نے اللہ کے حکم سے منہ پھیرا تو ان کا انجام کیا ہوا؟ دنیا کی ذلت و رسوائی. وہ غرہ کرتے رہے کہ ہم نبی کی اولاد ہیں، ہم اللہ کی کتاب ہمارے پاس آئی ہے، اور اسی ذوق میں پڑے رہے، ہم جو چاہے کر سکتے ہیں، ہمارا کچھ نہیں بگڑے گا. لیکن بار بار دنیا میں مار کھاتے رہے، ذلت مسلط کی گئی، بڑے بڑے بادشاہ آئے، انہیں کچل کر رکھ دیا، یہاں تک کہ گھر سے بے گھر کر دیا. ایک زمانہ وہ آیا کہ جتنے بچے پیدا ہوتے تھے سب کاٹ ڈالے جاتے تھے. فرعون کے زمانے میں ایک کاہن نے بتلا دیا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو آپ کا تختہ پلٹ دے گا، تخت حکومت پلٹ کر رکھ دے گا. تو اس نے حکم دے دیا کہ دیکھو بنی اسرائیل میں جو بھی بچہ پیدا ہو فوراً اسے ذبح کر دیا جائے. یہ سب کچھ ہوا لیکن یہ بات نہیں آئی. تو بتلانے کا مقصود یہی ہے کہ اے قرآن والو، تمہیں اللہ کی کتاب، سب سے عظیم کتاب دی گئی، تمہارے پاس بھی رسول آیا،
اس غرے میں مت رہنا کہ ہم قرآن والے ہیں، ہم رسول والے ہیں، جو چاہیں گے عزت و اقتدار ہمیں حاصل لگا۔ قطعاً ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ کی جو سنت ہے اور اللہ کا جو طریقہ ہے اس کے خلاف ہے۔ دنیا میں جو آدمی اللہ کا حکم ماننے سے انکار کرتا ہے، بغاوت پر آمادہ ہوتا ہے، جرائم کا ارتکاب ہوتا ہے، اسے ضرور سزا ملتی ہے۔ اگر تم نے بھی یہ غلط کام کیا تو تمہیں بھی سزا ملے گی۔ یہ تمہیدی الفاظ تھے، اس لیے کہ بنی اسرائیل کا تذکرہ، اہل کتاب کا تذکرہ پورے قرآن میں آپ کو ملے گا۔ تو چونکہ پہلی بار تذکرہ آیا ہے اس لیے سوچا کہ ذرا تفصیل کے ساتھ بیان کروں۔ اللہ فرماتا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یعنی اے یعقوب کی اولاد، یاد کرو میری نعمتوں کو اور میرے احسانات کو جو میں نے تم پر کیے۔ احسان کیا ہے؟ میں نے اپنی کتابیں نازل کی، توریت بھی تمہارے اندر آئی، زبور بھی تمہارے اندر آئی، انجیل بھی تمہارے اندر آئی۔ بنی اسرائیل ہی کے نبی حضرت داؤد تھے جن پر زبور نازل ہوئی، بنی اسرائیل ہی کے نبی حضرت موسیٰ تھے جن پر توریت نازل ہوئی، بنی اسرائیل ہی کے نبی حضرت عیسیٰ تھے جن پر انجیل نازل ہوئی۔ تو اے بنی اسرائیل، میں یاد کرو ان احسانات کو جو میں نے تم پر کیا، کہ میں نے پیغمبروں کو تمہاری نسل میں بھیجا، اپنی کتابیں تمہارے پاس بھیجی، ہمارے رسول تمہارے پاس آتے رہے، ساتھ ہی ساتھ دنیا کا اقتدار اور سلطنت اور بادشاہت بھی تمہیں عطا کی، اسے یاد کرو۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، اور تم نے مجھ سے جو معاہدہ کیا ہے، عہد کیا ہے، وعدہ کیا، اسے پورا کرو، میں اپنا وعدہ پورا کروں گا۔ مجھ سے کیا وعدہ کیا ہے؟ قرآن مجید میں تقریباً 15 مقامات پر اس کا تذکرہ ہے کہ بنی اسرائیل سے کیا عہد لیا گیا ہے۔ سب سے بنیادی عہد یہ تھا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا، ایک اللہ کی عبادت کرنا، میرے جو بھی پیغمبر رسول آئے ان پر ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا۔ تیسری چیز یہ ہے میری کتابوں کے بدلے دنیا مت خریدنا، جو میری آیتیں آئی ہیں، میرے پیغام آئے ہیں، تو دین فروش مت کرنا کہ میری آیتوں کو بیچ کر دنیا کا سودا کر لیا، یہ کبھی مت کرنا۔ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہنا۔ اب سورہ بقرہ جو کہ قرآن مجید کی دوسری سورہ ہے، اس کی آیت 83 اور 84 میں ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ۔ یہ آیت نمبر 83 اور 84 اسی سورہ بقرہ کی ہے۔ ترجمہ یہ ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، یاد کرو جب کہ بنی اسرائیل سے ہم نے عہد لیا، کیا عہد؟ لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی بھی عبادت مت کرنا، بس اللہ معبود ہے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہونی چاہیے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ یہ ایسی بنیادی تعلیمات ہیں کہ تمام انبیاء کرام اس پیغام کو لے کر آئے ہیں اور تمام کتابوں میں یہ بات ہے۔ صرف اللہ کی عبادت یعنی توحید کا درس، اور توحید کے درس دینے کے بعد سب سے پہلی جو بات کہی گئی ہے وہ کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ سورہ اسراء میں ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر کے فرما دیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرنا اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اور ساری باتیں جو ہیں وہ بعد کی ہیں، سارے احکامات بعد میں ہیں۔ اللہ نے جو عہد لیا تھا بنی اسرائیل سے تو اس میں ہے کہ اللہ کی عبادت کرنا اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ وَذِي الْقُرْبَى، اور قرابت داروں کے ساتھ، وَالْيَتَامَى، یتیموں کے ساتھ، والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے اچھی بات کہنا۔ یہ سب بنیادی باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے عہد لیا تھا بنی اسرائیل سے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم رکھنا، وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرنا، ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ، پھر یہ ہوا کہ تم میں سے چند لوگوں کے علاوہ سب اس عہد سے پھر گئے،
صرف چند لوگ، قلیل تھوڑے سے لوگ تھے جو اس عہد پہ برقرار رہے، ورنہ سب کے سب اس سے پھر گئے۔ وانتم مورزون، اور تم لوگ اعراض کرنے ہی والے ہو، تمہارا مزاج یہ ہے، اتنے خیرہ چشم ہو کہ اللہ کے حکم سے تم لوگ سرتابی کرتے ہو۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور یاد کرو جب ہم نے تم لوگوں سے یعنی بنی اسرائیل سے اور اہل کتاب سے کہا تھا، اے لوگو بنی اسرائیل اور اہل کتاب، یاد کرو جب ہم نے تم لوگوں سے عہد لیا، کیا لا تسفکون دماءکم، اپنوں کا خون مت بہانا، خوریزی مت کرنا، قتل غارت گری مت کرنا، ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، اور اپنے لوگوں کو ان کے علاقوں سے نکالنا مت، بے دخل مت کرنا، ثم اقررتم وانتم تشہدون، پھر تم لوگوں نے اقرار بھی کیا اور تم آپس میں اس بات کے گواہ بھی تھے۔ اس آیت کریمہ میں کتنی چیزوں کا عہد تھا؟ پہلے یہ کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرنا، دوسری بات یہ ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، قرابت داروں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، لوگوں سے اچھی گفتگو کرنا، اچھی بات کہنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، یہ 8 عہد ہیں، 8 عہد۔ پھر اس کے بعد کہا گیا کہ اپنوں کا خون مت بہانا، یعنی خوریزی، قتل و غارت گری کبھی مت کرنا۔ 9 وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ، لوگوں کو ان کے علاقوں سے نکالنا مت، ان کے گھروں سے بے گھر مت کرنا۔ 10 یہ آیت نمبر 83 اور 84 میں 10 عہد کا تذکرہ ہے۔ اس کے علاوہ متفرق آیتوں میں تذکرہ ہے، جس ہے سورہ آل عمران جو کہ قرآن مجید کی تیسری سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 187 میں ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ۔ فرمایا گیا کہ یاد کرو جب کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے عہد لیا جن کو کتاب دی گئی تھی، یعنی عہد کتاب یہی بنی اسرائیل سے عہد کیا لیا تھا؟ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، کہ ہم نے جو کتاب نازل کی ہے، جو آیتیں تمہارے پاس بھیجی ہیں، تم لوگوں کے سامنے اسے کھول کھول کر بیان کرنا، کھول کھول کر واضح طور پہ اسے بیان کرنا، وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اس کو چھپانا مت۔ 2 چیزیں ہیں، کھول کھول کر ان چیزوں کو بیان کرنا، تبیان، اور تبیین کا معنی ہے واضح طور پر بیان کرنا۔ واضح طور پر بیان کرنے کا مفہوم صرف یہ نہیں کہ پڑھ دینا، قرآن ہم نے پڑھ لیا تو تبیان نہیں ہے، تبیان یہ ہے کہ اس کا معنی، اس کی تفسیر، اس کی تشریح لوگوں کے سامنے بیان کی جائے، یہ تبیان و تبیین ہے، اس کو تفسیر کہا جاتا ہے۔ تو اہل کتاب سے یہ کہا گیا تھا کہ اللہ نے کتاب دے دی ہے نا، صحیح طریقے سے اس کی تفصیلوں کے سامنے بیان کرنا، وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اس کو چھپانا مت۔ جو چیز اپنے مطلب کی ہے بیان کر دیں، جو اپنے خلاف جا رہی ہے، مزاج کے خلاف، یا اپنے مراسم کے خلاف، یا اپنے رواج کے خلاف، یا اپنے باپ دادا کے بنائے ہوئے غلط قوانین کے خلاف جا رہی ہے، تو اس کو چھپا کر رکھ دیا، یہ کبھی مت کرنا۔ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، تو لوگوں نے اس عہد کو اپنے پس پش ڈال دیا، پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا، عمل نہیں کیا۔ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اللہ کی آیتوں کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت وصول کر لی، دنیا کے لیے اللہ کی آیتوں کو بیچ دیا، اللہ کی کتابوں کو بیچ دیا، اللہ کے دین اور فرامین کو بیچ دیا، انہی کو دین فروش کہا جاتا ہے، دین فروش۔ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، بہت بری وہ چیز ہے جس کا یہ سودا کر رہے ہیں، جو خرید رہے ہیں نا، بہت خراب چیز ہے۔ اللہ کی کتاب کو بیچ کر جو دنیا کی قیمت حاصل کر رہے ہیں، یہ بہت بری چیز ہے، اس کو اچھا سمجھ رہے ہیں نا، یہ بڑی بنیادی چیز ہے۔ اللہ کی آیتوں کو دنیا کے سامنے پیش کرنا، کتمان نہ کرنا، یعنی چھپانا نہیں، حقائق کو کبھی چھپانا نہیں چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہم کہیں گے تو دنیا ہماری مخالف ہو جائے گی، یہاں کا رواج نہیں ہے، یہاں کا مزاج نہیں ہے، یہاں کی رسمیت کے خلاف ہے، اگر کہیں گے تو ہمارے جو ماننے والے ہیں، جو ہمارے عقیدت مند ہیں، جو محبت کرنے والے ہیں، بھڑک جائیں گے، ہمارے خلاف ہو جائیں گے۔ کوئی پرواہ نہیں، کوئی پرواہ نہیں، جہاں اللہ کی بات آ جائے، اللہ کے قانون کی بات آ جائے، اس کی تعلیمات کی، حدیث رسول کی، کوئی راضی رہے ناراض رہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ کی جو بات ہے، اس کی ہدایت ہے، سر عام اسے کھل کر بیان کرنا چاہیے۔
ایک آدمی قبول نہ کرے کوئی بات نہیں، ہمارا فریضہ ہے بیان کر دینا، پوری دنیا دشمن ہو جائے کوئی بات نہیں، اللہ نے ہمارے اوپر فرض عائد کیا ہے کہ اللہ کی باتوں کو، ہدایتوں کو ہم دنیا کے سامنے بیان کریں اور چھپائیں میں۔ لیکن بنی اسرائیل کا جو انجام ہوا تھا آج وہی انجام ہم لوگوں کے سامنے ہے۔ نہ جانے کتنی حدیثیں جو چھپا دی جاتی ہیں آج۔ کیا ہے؟ ہم نے جو نظریہ قائم رکھا ہے، اپنا ایک نظریہ بنا رہا ہے، اس کے خلاف یہ حدیث جا رہی ہے۔ قرآن کی تفسیر اس انداز سے کی جا رہی ہے کہ ہمارے مزاج کے مطابق یہ تفسیر ہو جائے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا نا، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق۔ ہونا یہ چاہیے کہ قرآن کی روشنی میں اپنا نظریہ بنایا جائے، اپنا عقیدہ بنایا جائے، اپنی فکر اس فکر میں ڈھالی جائے، حدیث کے مطابق اپنا نظریہ اور عقیدہ بنایا جائے۔ نہیں، لوگ عقیدہ بنا لیتے ہیں، ایک نظریہ قائم کر لیتے ہیں، اس کے بعد اس نظریے کے دلائل کیا ہے وہ قرآن میں تلاش کرتے ہیں۔ غلط طریقہ ہے یہ۔ قرآن پڑھیں اور قرآن سے، حدیث رسول سے جو نظریہ ثابت ہو وہ اپنا نظریہ بنا لیں۔ یہ نہیں کہ اپنے نظریے کے مطابق قرآن میں آتے تلاش کرے اور حدیث رسول کو تلاش کرے، یہی سے گمراہی پھیلتی ہے۔ پھر سورہ مائدہ جو کہ قرآن مجید کی 5ویں سورہ ہے، اس میں آیت نمبر 10 اور 12 میں بھی کچھ معاہدوں کا تذکرہ ہے جو اللہ نے عہد لیا تھا۔ وہ کیا ہے؟ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ 12 نَقِيبًا وقال اللہ انی معکم لئن اقمتم الصلاة وآتیتم الزکاة وآمنتم برسلی وعدلتموہم واقرضتم اللہ قرضا حسنا لأکفرن عنکم سیئاتکم ولأدخلنکم جنات تجری من تحت الانہار فمن کفر بعد ذلک منکم فقد ضل سواء السبیل۔ اللہ فرماتا ہے اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا، وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بنی اسرائیل۔ دیکھیے میں نے پھر بتایا کہ بنی اسرائیل وہی حضرت یعقوب کی اولاد جو آگے چلی ہے، حضرت عیسیٰ کے زمانے تک آئی۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا، کیا؟ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ 12 نَقِيبًا، اور ہم نے ان میں 12 سردار بھیجے۔ جس سے پہلے میں نے کہا تھا 12 خاندان میں تھے، قبیلے تھے، ہر قبیلے کا ایک سردار الگ۔ ارے حد یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر وہ صحرائی علاقے میں گئے، اب وہاں پانی نہیں تھا، اور لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کی کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا۔ اور جب موسیٰ نے اللہ سے فریاد کی کہ یا اللہ پانی کا انتظام فرما دے، تو ہم نے کہا فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، اپنے عصا کو پتھر پر مارو، یہ جو تمہارے ہاتھ میں لاٹھی ہے پتھر پر مارو۔ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا، 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ پتھر پر مارا تو 12 چشمے۔ میں نے بتلایا کہ یہ بڑے جھگڑالو قسم کے لوگ تھے، ایک چشمے سے یہ پانی نہیں پی سکتے تھے، تو اللہ نے اتنا کرم فرمایا تھا کہ 12 خاندان ہے تو 12 چشمے بہا دیے، اور کئی مقامات پر اس کا تذکرہ کیا۔ تو ان کے لیے سردار بھی 12 اللہ نے مقرر فرما دیا۔ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ 12 نَقِيبًا، 12 نقیب اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھیجے۔ اور اللہ نے فرمایا انی معکم لئن اقمتم الصلاة وآتیتم الزکاة وانتم برسلی وعدلتموہم، اور اللہ نے فرمایا کہ میں تم لوگوں کے ساتھ ہوں۔ یہ بہت بڑی بات ہے، بشارت۔ اللہ فرما رہا میں تم لوگوں کے ساتھ ہوں، یعنی میری مدد، میرا کرم، میرا احسان، میری نوازش تمہارے ساتھ رہے گی۔ کب؟ اگر تم نماز قائم کرو گے، وآتیتم الزکاة، اور زکوٰۃ دیتے رہو گے، اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ گے، وآمنتم برسلی وعزرتموہم، اور ان کی حد درجہ تعظیم و احترام کرو گے، واقرضتم اللہ قرضا حسنا، اور اللہ تعالیٰ کو قرض حسنا دو گے، لأکفرن عنکم سیئاتکم، میں تمہارے تمام گناہ مٹا دوں گا، تمام برائیاں ختم کر دوں گا، وادخلنکم جنات تجری من تحت الانہار، اور ضرور ضرور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کروں گا جس کے نیچے سے دریا رواں دواں ہے۔ فمن کفر بعد ذلک منکم فقد ضل سواء السبیل، اور اس کے بعد بھی تم میں سے جو منکر ہو جائے گا، انکار کرے گا، تو وہ سیدھے راستے سے پھٹک گیا۔
اب اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کتنے عہد کا ذکر کیا؟ دیکھیے سب عہد جو لیا گیا ہے وہ سب کا تذکرہ ہے. پہلے یہ کہ اللہ نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، میری مدد، میرا کرم، میری عنایتیں، میرا ثنا تمہارے ساتھ ہے. کب؟ صرف یہ نہیں کہ تم اہل کتاب ہو، تم بنی اسرائیل ہو، تم نبیوں کی اولاد ہو، بس اتنا کافی ہے، اسی پہ فخر کرو گے؟ نہیں. لئن اقمتم الصلاۃ، نماز قائم کرو گے. پہلی شرط ہے کہ اللہ کی مدد کب رہے گی؟ اقامت الصلاۃ کرو گے، نماز قائم کرو گے. وآتیتم الزکاۃ، اور زکوٰۃ دیتے رہو گے. جتنی بھی کتابیں اللہ کی ہیں سب میں نماز کا بھی حکم ہے اور زکوٰۃ کا بھی حکم ہے. میں نے کئی آرٹیکلس لکھے تھے بائبل کی روشنی میں، جیسے نماز اور بائبل اور نماز، یا صحف قدیمہ میں نماز، یا اور پرانے صحیفوں میں زکوٰۃ، اسی طرح حج، اسی طرح روزہ، ان تمام پر میں نے باقاعدہ مضامین لکھے ہیں اور شائع بھی ہو چکے ہیں. تو تمام کتابوں میں نماز کا حکم ہے، زکوٰۃ کا حکم ہے. پھر اللہ نے یہ فرمایا وآمنتم برسولی، اس وقت تک اللہ تمہارے ساتھ ہے کہ میرے رسولوں پر ایمان لاؤ گے. ایک رسول کی بات نہیں ہے، یہ میری قوم کے ہیں لہذا مانوں گا، دوسرے کو نہیں مانوں گا. بے رسولی، میرے تمام رسولوں کو. وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، اور ان کی حد درجہ تعظیم اور احترام بھی کرو گے. تعزیر کا معنی حد درجہ احترام کرنا، یعنی یہ نہیں کہ صرف ایمان لائے. یہ سب بڑے بدتمیز اور گستاخ تھے، بڑے خیرہ چشم تھے. انبیاء کرام سے یہ سب دو بدو گفتگو کرتے تھے اور بڑے گستاخانہ لہجے میں. جیسے حتیب موسیٰ علیہ السلام نے کہا نا کہ چلو یہاں کا بادشاہ بڑا جابر ہے، بڑا ظالم ہے، بڑا سفاک ہے، لوگوں بڑا ظلم کرتا ہے. تو کہا کہ نہیں موسیٰ ہم نہیں جائیں گے. پر کہا کہ جاؤ آپ اور آپ کے رب جا کے لڑائی کریں. انہا ہونا قائد، ہم بیٹھے دیکھتے رہیں گے، جب آپ غلبہ پا جائیں گے تو ہم چلے جائیں گے، اس شہر میں داخل ہو جائیں گے. یعنی اس قدر خیرہ چشمی اور ایسے عذاب ان کے سامنے آئے ہیں، ان کی آنکھوں سے دکھلا دیا گیا ہے عذاب. یہاں تک کہ پورے کوہ طور کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا دیا تھا. حکم دیا جبریل کو جاؤ کوہ طور کو اٹھا لو. ان کے سر کو اوپر پہاڑ اٹھا دیا گیا. مانو گے کہ نہیں ورنہ گرا دیتے ہیں. مانتے ہیں. زمین پر آ گیا پھر وہی. یعنی بڑے ضدی قسم کے تھے، بڑی بغاوت والا ان کا مزاج تھا، اور آج تک ان کا وہی مزاج ہے. یہودی اور نصرانیوں کا مزاج یہی ہے. یہودیوں پر اتنا عذاب آیا ہے کہ تاریخ میں کسی قوم پر اتنا عذاب کبھی نہیں آیا. بار بار عذاب آیا ہے. اب اس کے پہلے دیکھیے جرمن بادشاہ نے کیا کیا تھا ان کے ساتھ. وجود جیسے ختم ہو گیا. 15-20% بچے تھے. ہٹلر نے جو شروع کیا، اس کے پہلے بخت نصر تھے، اس کے پہلے کے کئی بادشاہ ایسے گزرے ہیں کہ ان کو تاخت و تاراج کر دیا. ہٹلر نے کہا تھا نا، اسے کہا گیا کہ تم نے سب کو ختم کر دیا، تھوڑے کو کوئی چھوڑ دیا. کہا کہ اس لیے کہ دنیا دیکھے کہ یہ کتنے باغی اور سرکش ہوتے ہیں. سب کو ختم کر دوں گا تو میرے بعد والے کہیں گے کہ ہٹلر نے یہ کیا کر دیا. چند لوگوں کو اس لیے چھوڑا ہے کہ ان کی نسل آگے چلے گی، پھر اپنی بغاوت والا یہ کام کرتے رہیں گے تو دنیا جانے گی کہ ہٹلر نے جو کیا ہے وہ بہت غلط نہیں کیا. میں تائید نہیں کرتا ہٹلر کی بات کی، اس نے جو بات کہی تھی وہ میں دوہرا رہا ہوں. یہ نہیں کہ ہٹلر کی میں تائید کر رہا ہوں. ظلم میں کہیں ہو، کسی پر ہو، اور کوئی بھی کرے وہ غلط ہے. اسلام یہی کہتا ہے ظلم میں کہیں بھی ہو. اگر مسلمان کے سخت دشمنوں پر بھی ظلم کیا جائے تو ہم اس کے روادار قطن نہیں ہیں. ہٹلر نے جو کیا ہے وہ غلط کیا ہے، لیکن اس نے بتلا دیا کہ میں نے اسی لیے چند لوگوں کو چھوڑا ہے تاکہ دنیا دیکھے کہ یہ یہودی کیسے باغی اور سرکش اور مجرم ہوتے ہیں. اور وہ آج ہمارے سامنے ہیں. تھوڑا سا ان کا پر نکلنا شروع ہوتا ہے، یہ اڑ کر اس قدر آگے جاتے ہیں کہ دوسروں کو ڈسنے لگتے ہیں. بھیڑ کی طرح ان کا مزاج ہوتا ہے. آج فلسطینیوں کی زندگی کو اجرن کر کے رکھ دیا ہے. تو یہ بڑے سرکش ہوتے تھے، اپنے انبیاء سے بھی بڑی گستاخانہ باتیں کرتے تھے. پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ ہم لوگ فرعون کے زیر استبداد میں آپ نجات دلائیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نجات دلا دی. پھر وہی سرکش وادی تی میں سرائے تی میں بھٹکتے رہے زمانے تک.
وہاں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، پینے کے لیے نہیں، سائے کے لیے نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرما دی، ان کے لیے من بھی اترتا تھا، سلوا بھی اترتا تھا، بٹیر جیسا پرندہ آتا تھا اس کا گوشت کھاتے تھے، بغیر کچھ کیے، بغیر محنت کے، کچھ نہیں کرنا ہے، بٹیر جیسا پرندہ آسمان سے آتا تھا اس کو شکار کے کھاتے تھے، اور اوپر سے ایک روٹی جیسی چیز بڑی خوبصورت، وہ جیسے ملپوا جیسی چیز اترتی تھی، اس کو کھاتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سائے کے لیے بادل ان کو اوپر نمودار کر دیا، دھوپ سے بچتے تھے، رات کے وقت اسی سے روشنی چھنتی تھی۔ ہر قسم کی آسائش کرنا کچھ نہیں ہے، کھاؤ پیو مست رہو اس طرح کا۔ لیکن کہنا ہم موسیٰ ہمیں پیاز یاد آ رہی ہے، ہمیں دال یاد آ رہی ہے، ہمیں لہسن یاد آ رہا ہے، ہمیں طرح طرح کی ترکاریاں یاد آ رہی ہے۔ تمام چیزوں کا تذکرہ قرآن میں ہے، بقصیہا وفومہا وعدسہا وبصلہا، ہمیں پیاز یاد آ رہی ہے، ہمیں دالیں یاد آ رہی ہیں، ہمیں ساگ سبزی یاد آ رہی ہے، کھاتے کھاتے اکتا گئے ہیں، جاؤ کام کرو۔ یعنی انبیاء سے بھی بڑی سخت گفتگو کرتے تھے، اور سرکشی اور مجرمانہ ذہنیت کی حد ہو گئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جب گئے، اللہ نے بلایا آؤ، گئے۔ حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا خلیفہ منتخب کر دیا کہ میرے جانشین بن کر یہاں رہو، تو کیا کیا؟ بچڑے کی پوجا شروع کر دی، جو اللہ نے فرمایا تھا نا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرنا۔ حضرت موسیٰ چند دنوں کے لیے، 40 دن کے لیے صرف گئے تھے، 40 دن کے لیے، 40 دن میں اتنی کایا پلٹ دی کہ نبی کے صحبت میں رہنے والے، بلکہ یہ کہا جائے اسلام کے نبی کے صحابی یہ لوگ تھے، گو کی پوجا کرنا شروع کر دیا، سامری نے بہکا دیا، آ گئے۔ تو بڑے سرکش یہ لوگ تھے۔ تو اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، میرے عہد کو پورا کرو۔ اوف بعہدکم، تمہارے ساتھ میں نے جو عہد کیا وہ میں پورا کروں گا۔ میرا عہد یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی بات مت کرنا، میرا عہد یہ ہے کہ میری کتابوں کا سودا مت کرنا، میرا عہد یہ ہے کہ میری تعلیمات ہدایات کو چھپانا مت، میرا عہد یہ ہے کہ میرے انبیاء آئیں گے، رسولان اعظام آئیں گے، سب پر ایمان لانا، اور حد درجہ تعظیم مت کرنا، بدتمیزی کے ساتھ ان سے گفتگو مت کرنا، ان کی تعظیم کرنا۔ یہ سارے میرے عہد ہیں۔ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ظلم مت کرنا، خوریزی مت کرنا، اور اپنے لوگوں کو ان کے گھروں سے باہر مت کرنا۔ طاقت تمہیں مل گئی تو دوسروں کو گھر سے باہر نکال دیں گے، ظلم کریں گے، بے گھر مت کریں گے، تو یہ سب چیزیں نہیں ہوگی۔ میرا عہد کیا ہوگا؟ تو میں نے تم سے جو عہد کیا وہ یہ ہے کہ وقال اللہ انی معکم، میں تمہارے ساتھ رہوں گا، جہاں جہاں رہو گے میری مدد تمہارے ساتھ رہے گی، لیکن اسی وقت جب تم عہد پورا کرو گے۔ کیا میرا جو عہد تھا، تم نے مجھ سے جو عہد کیا تھا وہ سب پورا کرتے رہو گے، تو میں نے جو عہد کیا ہے کہ انی معکم، میں تمہارے ساتھ رہوں گا، میری مدد تمہارے ساتھ رہے گی، پوری ہوگی۔ لیکن اگر تم عہد توڑ لو گے تو پھر میں بھی اپنا حد اٹھا لیتا ہوں، پھر یہ ہوگا کہ ذلت ہوگی، رسوائی ہوگی، ہلاکت ہوگی، تباہی ہوگی، بربادی ہوگی۔ پھر اللہ نے فرمایا وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور صرف مجھے سے ڈرتے رہنا۔ یہ بزدل بھی بہت تھے، سرکشی بہت تھی، لیکن بزدلی بھی بہت تھی۔ کیا ہے؟ اب بادشاہ ہے، طاغوت کا سمجھ لیجئے کہ وہ فرستادہ ہے، سرکشی کرتا ہے، ظلم استبداد کرتا ہے۔ پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ چل کر جنگیں کرو، ہم نہیں جائیں گے، بہت ظالم ہے، بہت طاقت اس کے پاس ہے، ہمارے پاس کیا ہے؟ نبی جب کہہ رہا ہے کہ چلو اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے، تو اب کسی قسم کا شبہ نہیں ہونا چاہیے، یقیناً اللہ کی مدد آئے گی۔ تو فرمانے بھائی یا فربون، مجھے سے ڈرتے رہنا، دنیا کے بادشاہوں سے مت ڈرنا۔ یہ سب اللہ کے عہد تھے، اور یہ سب اس لیے بیان کیے جاتے ہیں تاکہ امت مسلمہ بھی جیتوں کو محسوس کرے۔ یہ نہیں کہ کوئی طاقت والا ہو جائے، حکومت والا ہو جائے، استبداد والا ہو جائے تو اس کے سامنے ہم سرنڈر ہو جائیں، اللہ کو حکم کو چھوڑ دیں، قطعاً یہ نہیں ہونا چاہیے۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور ایمان لاؤ اس پر جو میں نے نازل کی ہے۔ اس کا حال یہ ہے کہ اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے جو تمہارے ساتھ ہے،
یہاں آمنوا بما انزلت سے مراد قرآن مجید ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو میں نے نازل کی ہے اس پر ایمان لاؤ، اور وہ جو چیز نازل کی ہے، جو کتاب نازل کی ہے، وہ تصدیق کرتی ہے ان چیزوں کی جو تمہارے ساتھ ہیں، یعنی توریت، انجیل، زبور جو تمہارے ساتھ ہے نا، تو یہ قرآن جو میں نے نازل کیا ہے وہ قرآن تصدیق کرتا ہے توریت کی بھی، انجیل کی بھی، زبور کی بھی۔ تمہارے لیے اب یہ کافی نہیں رہ گیا ہے کہ ہم توریت کو ماننے والے، ہم انجیل کو ماننے والے، ہم زبور کو ماننے والے۔ جب قرآن نازل ہو گیا تو ان کتابوں کے ساتھ ساتھ قرآن کو بھی ماننا ضروری ہے، ورنہ نہیں ماننا ہے۔ اگر صرف کہیں کہ توریت، انجیل، زبور کو ہم مانتے ہیں، قرآن کو نہیں مانتے، تو در حقیقت یہ نہیں مانا ہے۔ یا کہیں کہ ہم موسیٰ کو مانتے ہیں، عیسیٰ کو مانتے ہیں، زکریا کو مانتے ہیں، یحییٰ کو، ابراہیم کو، اسحاق کو، یعقوب کو، یوسف کو، داؤد کو، سلیمان کو، ہارون کو، یونس کو، اور محمد کو نہیں مانتے، یقیناً تم نے کسی نبی کو نہیں مانا۔ اسی لیے قرآن میں ہے لا نفرق بین احد من رسلی۔ مومنوں کا یہ طریقہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسولوں کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے، سب اللہ کے رسول ہیں، سب برحق ہیں، سب نبی ہیں، ہم سب کو مانتے ہیں۔ مسلمان تو وہی ہے نا، کہ یہ نہیں کہ یہ یہودیوں کے نبی ہے، یہ عیسائیوں کے نبی ہے، یہ مسلمانوں کے نہیں، تمام انبیاء ہمارے نبی ہیں۔ یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے آقا اور امام و سردار و تمام آخری نبی ہے، پیغمبر آخر الزماں ہے، لیکن تمام نبیوں پر ہمارا ایمان۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور ایمان لاؤ اس پر جو میں نے نازل کی ہے، اور اس کا حال یہ ہے کہ تمہارے ساتھ جو کتاب ہے اس کی تصدیق کرتی ہے۔ تصدیق کا مطلب ہوتا ہے کہنا کہ یہ سچ ہے، صدق سے ہے، صدق کے معنی سچ، تصدیق کے معنی سچا کہنا۔ یعنی یہ مانتے ہیں مسلمان کہ جو توریت ہے وہ بھی اللہ کی کتاب ہے، وہ سچ ہے کہ اللہ کی کتاب۔ ہم تصدیق کرتے ہیں توریت کی بھی، زبور کی بھی، انجیل کی بھی، اور کہ اللہ کی جتنی کتابیں ہیں سب کی تصدیق کرتے ہیں، لیکن انہی چیزوں کی جو اللہ نے نازل کی ہے، ان لوگوں نے جو ملاوٹ کر دی ہے اس کی ہم تصدیق نہیں کرتے۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور اے اہل کتاب، اے بنی اسرائیل، اس پر سب سے پہلا انکار کرنے والے نہ بنو، اس قرآن کے سب سے پہلے انکار کرنے والے نہ بنو، چونکہ قرآن کی حقیقت کو تم سے زیادہ کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ ایک طرف مشرکین ہیں، کافرین ہیں، ان کو وہ حقائق نہیں معلوم ہے، لیکن تمہارے پاس توریت بھی ہے، انجیل بھی ہے، زبور بھی ہے، اس میں نبی آخر الزماں کے تمام حالات لکھے ہوئے ہیں۔ اللہ نے بار بار فرمایا ہے کہ میں آخری کتاب نازل کروں گا اور امت آخری برپا کروں گا، ساری باتیں لکھی ہیں، تم ان حقائق کو جانتے ہو، اور نبی آخر الزماں سے پہلے تم بیان بھی کرتے تھے۔ ان کا یہ معاملہ تھا کہ جب بھی کافروں سے ان لوگوں کی جنگیں ہوتی تھی تو حضور کے وسیلے سے دعا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یا اللہ جو نبی آنے والے ہیں ان کے وسیلے سے ہمیں فتح عطا فرما دے۔ یستفتحون علی الذین کفروا، فتح طلب کرتے تھے، فتح کے لیے اللہ سے دعا کرتے تھے، یا اللہ پیغمبر آخر الزماں کے صدقے میں ہمیں فتح عطا فرما دے۔ اسی لیے قرآن میں کہا گیا ہے کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہ، یہ نبی کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں۔ کہ اپنی اولاد کے بارے میں کون نہیں جانتا کہ یہ کیا ہے، اس کے صفات کیا ہیں، اس کے خصائل کیا ہیں، اس کی خوبیاں کیا ہیں، سب جانتا ہے انسان۔ تو اسی طرح رسول اللہ کو اتنا پہچانتے ہیں جیسے کہ انسان اپنے بچوں کو پہچانتا ہے۔ چھپا نہیں ہے معاملہ، مگر ضد اور سرکشی ہے۔ تو فرمایا گیا کہ تصدیق کرو اس چیز کی، جو قرآن نازل ہوا اس کی تصدیق کرو، اس پر ایمان لاؤ، اور یہ قرآن تمہاری کتابوں کی تصدیق کر رہا ہے، توریت، انجیل، زبور اور دیگر صحیفوں کی۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور اس پہ سب سے پہلے انکار کرنے والے مت بنو۔ اگر تم نے انکار کیا تو پہلا انکار تمہاری طرف سے ہو رہا ہے۔ یہ کافر ہیں، یہ مشرک ہیں، تو جانتے ہی نہیں، لیکن تم جانتے بوجھتے انکار کر رہے ہو، تو سب سے پہلے انکاری تم بن رہے ہو۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیتوں کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت مت لو۔ یہ یہود و نصارہ کیا تھے؟ دولت کے حصول کے لیے اللہ کی آیتوں کو پس پش ڈال دیتے تھے۔
غلط فتوے دیتے تھے. کوئی آ کے فتویٰ پوچھے تو ان کے علماء ان کے رہبان تھے غلط فتوے دیتے تھے. تھوڑا سا پیسہ دے دیا فتویٰ بدل گیا. مسئلہ پوچھا نذرانہ آ گیا مسئلہ بدل گیا. یہ اہل کتاب کی بری خصلتیں تھیں جو آج امت مسلمہ میں آ گئی ہیں کہ دولت دنیا کے لیے اپنے دین کا سودا کر لینا، قرآن کی آیتوں کو پس پوش ڈال دینا، حدیث رسول کو ٹھکرا دینا، غلط فتوے دینا، غلط مسائل پر لانا، لوگوں کے ذہن میں غلط باتیں پیدا کر لینا صرف دولت کے لیے کہ یہ کہیں گے تو عوام ہمارے حامی رہیں گے، یہ کہیں گے تو عوام ہم سے کٹ جائیں گے، یہ حامی رہیں گے تو نذرانے آئیں گے، شکرانے آئیں گے، دولت کا انبار لگے گا. آج کی عام چیزیں ہمارے علماء کے اندر پائی جا رہی ہیں. جس اسٹیج پر گئے جیسا ماحول بنا ویسی تقریر ہو گئی، ویسے مسائل بیان کر دیے گئے. معلوم ہے کہ یہاں یہ بتلانا ضروری ہے مگر نہیں بتلا رہے ہیں اس لیے کہ لوگ ہم سے بدک جائیں گے. جو بنی اسرائیل کے اندر برے صفات تھے وہ آج مسلمانوں کے علماء کے اندر پیدا ہو گئی. بار بار کہا گیا ہے کہ بنی اسرائیل ایسا مت کرنا مت کرنا مت کرنا ورنہ رادہ درگاہ ہو جاؤ گے. یہ سب سنانے کا مقصد یہ ہے کہ امت مسلمہ اسے سبق حاصل کرے. پھر فرمایا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور مجھے سے ڈرتے رہنا، میرا خوف میرا تقوی تمہارے دلوں میں پیدا رہے، برائی سے بچتے رہنا اور نیک کام کرتے رہنا. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حق کو باطل کے ساتھ مت ملانا، اور دید و دانستہ جانتے بوجھتے حق کو مت چھپانا. حق باطل کا گڑمٹ مت کرنا، جو حق ہے وہ حق ہے، جو باطل ہے باطل ہے. یہ نہیں کہہ رہے ٹھیک ہے باپ دادا سے ہوتا چلا رہا ہے کیا حرج ہے ملا دو، نہیں، غلط ہے. کبھی حق باطل ایک ساتھ مل نہیں سکتے. گندا پانی اور آب زمزم کبھی مل نہیں سکتا ہے. خیر اور شر کی آمیزش کبھی نہیں ہو سکتی ہے. توحید و کفر کو کبھی نہیں ملایا جا سکتا. جو توحید ہے توحید ہے، اس میں شرک و کفر کی کوئی آمیزش نہیں ہوگی. لیکن ہو رہی ہے آج درگاہوں میں سجدے ہو رہے ہیں. توحید خالص یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہو کیا رہا ہے درگاہوں پہ جا کے سجدے کیے جا رہے ہیں. ابھی کل کی بات، کل یا پرسوں میں نے دیکھا سر جھکایا جا رہا ہے. جب سر ٹیک دیا گیا آستانے پر، اب یہ کہ دل میں یہ خیال کچھ نہیں، حیات ظاہری تو سجدے کی ہے نا. تو حق کو باطل سے مت ملانا. جو کچھ نقشہ پیش کیا گیا تھا بنی اسرائیل کا، اہل کتاب کا، منع ساری چیزیں اس امت کے افراد کے اندر پیدا ہو گئی ہیں. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کو باطل کے ساتھ مت ملانا. ایک طرف حق کے ماننے والے ہیں، دوسری طرف باطل کے ماننے والے. اگر ہم کہیں کہ یہ بھی درست ہے وہ بھی درست ہے، غلط ہے. جو حق والے ہیں وہ درست ہیں، جو باطل والے ہیں وہ غلط ہیں، وہ باطل ہی والے رہیں گے. اب کسی قسم کی جنبہ داری نہیں کی جاتی. جو حق ہے وہ حق ہے، جو باطل ہے باطل ہے، جو صحیح ہے صحیح ہے، جو غلط ہے غلط ہے. ملاؤ مت. یہ بھی خوش ہو جائے وہ بھی خوش ہو جائے، باغباں بھی خوش رہے، راضی رہے صیاد بھی. جو شکاری، صیاد مانے شکاری، جو بیچارہ باغبانی کر رہا ہے، اپنے باغ کو سجائے ہوئے ہے، پرندے آ رہے ہیں چہچہا رہے ہیں، بیچارہ باغبان محنت کیے ہوئے ہے. اور صیاد ہے کہ گھاٹ لگائے بیٹھا ہے کہ جیسے کوئی پرندہ آئے اس کو شکار کر لے. تو ہمارا یہ معاملہ ہے کہ باغباں بھی خوش رہے اور صیاد بھی ہم سے راضی رہے. تو بہت سے علماء اور پیران اعظام کا آج معاملہ کچھ ایسا ہی ہو گیا ہے کہ باغباں بھی خوش رہے، راضی رہے، صیاد بھی. یہ بھی صحیح ہے وہ بھی صحیح ہے، یہ مزاج بن رہا ہے. یہ بھی صحیح ہے، نہ ان کو غلط کہا جائے نہ ان کو غلط کہا جائے. نہیں، جو غلط ہے وہ غلط ہے، جو صحیح ہے وہ صحیح ہے. فرمائے گا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کے ساتھ باطل کو مت ملاؤ. وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور جانتے بوجھتے حق کو چھپانا مت، پوشیدہ مت کرنا. جو حق ہے بالکل واضح کر دو، ڈنکی چوڑ بیان کرو کہ یہ حق ہے، چھپاؤ مت کہ لوگ ناراض ہو جائیں گے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور نماز قائم کرو. نماز پڑھو نہیں، نماز قائم کرو. یعنی جتنے آداب اس کے ہیں تمام آداب کے ساتھ، حضوری قلب کے ساتھ، وقت کی پابندی کے ساتھ اور پوری پابندی کے ساتھ نماز قائم کرو. یہ حکم بنی اسرائیل کو بھی تھا. وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دو. زکوٰۃ دینے میں بھی کسی قسم کا بخل نہیں ہونا چاہیے. یہ اللہ کی امانت ہے.
جو غریبوں کو دینے کے لیے اللہ نے مقرر فرمائی ہے، جن کا حق ہے وہاں تک پہنچا دو۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ رکوع نماز کا ایک جز ہے، مراد اس سے کل ہے۔ کبھی کبھی جز بولا جاتا ہے اور کل مراد ہوتا ہے۔ جیسے کوئی آدمی بہت خوبصورت ہے تو کہنا یہ کہ بہت خوبصورت ہے، تو کہا کہ ارے بڑا خوبصورت چہرے والا ہے، چاند جیسا اس کا چہرہ ہے۔ پورے بدن کی تعریف کرنا ہے لیکن کہا چاند جیسا چہرہ ہے۔ تو اسی طرح کبھی کبھی جز بول کر کل مراد لیا جاتا ہے، یعنی نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز پڑھو۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ایک طرز نماز، ایک رکن نماز کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، مراد یہ ہے کہ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز پڑھو۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تم لوگوں کو بھلی بات کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو فراموش کر بیٹھے ہو؟ لوگوں کو تو بھلی بات کا حکم دے رہے ہو لیکن اس کا اطلاق اپنے اوپر نہیں کر رہے ہو۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور جبکہ تم لوگ کتاب کی تلاوت کر رہے ہو، افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں اور سمجھ نہیں؟ جب دوسروں کو بھلی بات کا حکم دیتے ہو تو خود بھی عمل کرو۔ ایک تو یہ ہے کہ اس میں عمومیت ہے، یعنی ہر بھلائی کا حکم دینے سے پہلے یہ سوچو کہ ہمیں بھی یہ بھلائی کرنا ہے، یہ نہیں کہ خود بھلائی سے دور رہے، خود نیکی سے دور رہے اور دوسروں کو بھلائی کو حکم دیا جائے۔ ایک مطلب یہ ہے۔ مفسرین نے ایک مطلب اور بتلایا ہے، أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، لوگوں کو بھلائی کو حکم دیتے ہو، یعنی لوگوں سے تو یہ کہتے ہو کہ آخری نبی آنے والے ہیں، آخری نبی آنے والے ہیں، وہ آئیں گے تو ایمان لانا، آخری کتاب آنے والی ہے، وہ آئے گی تو اس کو ماننا۔ لیکن عالم یہ ہو گیا کہ وہ آخری نبی آ گئے، آخری کتاب آ گئی، اپنے آپ کو تم فراموش کر بیٹھے، خود تم نہیں مان رہے ہو۔ تو یہ رنگ تمہارے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ دوسروں کو حکم دیا تو سب سے پہلے خود عمل کرو، سب سے آگے بڑھ کر تمہیں ایمان لانا چاہیے، دوسرے پیچھے رہ جائے تمہیں سبقت کرنا چاہیے تھا، اس لیے کہ تم سارے حقائق کو جانتے تھے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور صبر اور نماز کے ذریعہ مدد طلب کرو۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور یہ نماز بہت بھاری ہے سوائے ان لوگوں کے جن کے دل میں خوف خدا ہے اور جن کے دل اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، جنہیں یہ یقین ہے کہ اپنے رب سے ہمیں ملنا ہے۔ وانہم الیہ راجعون، اور یہ کہ لوٹ کر اللہ ہی کے پاس جانا ہے۔ اب دیکھیے، مصیبتوں کے وقت اللہ کی بارگاہ میں کیسے فریاد استغاثہ کیا جائے اور دعا کی جائے، تو اس کا طریقہ اللہ نے بتلایا، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ قرآن مجید میں مومنوں سے بھی کہا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعہ مدد طلب کرو۔ اور یہاں اہل کتاب سے بھی کہا گیا تھا واستعینوا بالصبر والصلاۃ۔ یہ سب عالمی حقائق ہیں، یہ نہیں کہ صرف مسلمانوں کے لیے ہے۔ اللہ نے جن لوگوں کو کتاب دی ہے اور جن کے پاس انبیاء کو بھیجا، حضرت آدم سے لے کر ہمیشہ یہی کہا گیا کہ جب بھی مصیبت آ جائے تو اللہ کی بارگاہ میں فریاد کے لیے وسیلہ بنا لو نماز کو اور صبر کو۔ نماز یہ ہے کہ احب العبادات عند اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند کی عبادت ہے۔ مصیبت آئی ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، فریاد کرنا ہے، تو اس عمل کے ذریعہ فریاد کرو جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ اس کی جو کھڑے ہو جانا ادب کے ساتھ، دیکھیے کس قدر فروتنی اور عاجزی اور خاکساری کا اظہار ہوتا ہے۔ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، کسی کے سامنے جو انتہائی ادب کا کیا جاتا تو یہی رہے کہ آدمی اس طرح گردن جھکائے کھڑے ہو جاتا ہے۔ نماز میں یہی کیفیت۔ پھر اس سے زیادہ ادب کیا ہے؟ جھک گئے، رکوع کی ہے۔ سب سے زیادہ ادب کیا ہے؟ سجدے میں سر رکھ دیا ہے۔ تو اللہ کے سامنے عاجزی اور فروتنی اور مسکنت کا اظہار کرو نماز کے ذریعہ، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کہ صبر بھی ہونا چاہیے۔ صبر کا مفہوم بار بار میں بیان کر چکا ہوں کہ اس کا مطلب ہوتا ہے حق پہ جم جانا۔ جو مصیبت آ جائے خندہ پیشانی سے اسے قبول کر لینا اور حق پہ جمے رہ جانا، مصیبتوں کو برداشت کرنا۔ یہ نہیں کہ مصیبتیں آ جائے تو گھبرا کے حق سے اپنے ملک کو پھیر لیا جائے، یہ نہیں،
حق پر جمے رہ جانا، کتنی ہی مصیبت آ جائے، یہ ہے صبر۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بنی اسرائیل کو بھی حکم تھا کہ جب مصیبت آئے، مصیبت کی گھڑی آ جائے، پریشانیاں آ جائیں، تو یہ نہیں کہ حق سے منحرف ہو گئے، رائے حق سے تجاوز کر گئے، نہیں، بلکہ یہ کرنا ہے کہ صبر کے ذریعہ اور مدد کے ذریعہ اللہ سے مدد طلب کرو۔ اور نماز کے لیے کہا گیا یہ بہت بھاری چیز ہے، ہر آدمی کو یہ توفیق نہیں ملتی، سارے دنیا کے بڑے سے بڑے کام کر لیں گے لیکن نماز جیسے ان کے لیے بہت بھاری ہے۔ لیکن کس کے لیے بھاری نہیں ہے؟ جو خشوع والے ہیں، جن کا دل اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہے۔ تو اگر نماز ناگوار گزر رہی ہے، نماز بھاری اور گراں لگ رہی ہے، بڑی گراں ہوتی ہے نماز اور لوگ کے لیے، تو اس کا مطلب کہ ہمارے دل میں اللہ کا خشوع پیدا نہیں ہوا ہے۔ اگر خشوع ہے، اللہ کی طرف ہمارے دل کا جھکاؤ میلان ہے، تو نماز کبھی ہمیں گراں محسوس نہیں ہوگی، بڑی ہلکی پھلکی محسوس ہوگی۔ الذین یظنون انہم ملاقو، یہ کون لوگ ہیں؟ جنہیں یہ یقین ہے کہ ہمیں ملنا ہے، یعنی آخرت پہ یقین رکھتے ہیں، وانہم الیہ راجعون، اور لوٹ کر اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ الہ العالمین، اپنے قرآن کی تلاوت کی ہمیں توفیق عطا فرما، قرآن فہمی کی توفیق عطا فرما، قرآن کو صحیح سمجھنے سے توفیق عطا فرما، قرآنی ہدایتوں کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما، اور قرآنی تعلیمات پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، قرآن کا وہ ہمارا امام اور ہمارا مقتدی بنا دے، ہمارا رہنما بنا دے۔ یا اللہ، قرآن کی رہنمائی میں اپنے کاروان حیات کو ہمیں طے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، عالم آخرت میں قرآن کو ہمارا شفیع بنا دے، ہمارے حق میں گواہ بنا دے، اس کا نور ہمارے ساتھ ساتھ رہے عالم آخرت میں بھی۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔